327واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت حزقیل نبی کی کتاب اس کا 43واں باب پہلی آیت سے لے کر 44ویں باب کی 31ویں آیت تک۔ پھر وہ مجھے پھاٹک پر لے آیا، یعنی اس پھاٹک پر جس کا رخ مشرق کی طرف ہے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کا جلال مشرق کی طرف سے آیا، اور اس کی آواز سیلاب کے شور کی سی تھی، اور زمین اس کے جلال سے منور ہو گئی۔ اور یہ اس رویا کی نمائش کے مطابق تھا جو میں نے دیکھی تھی، ہاں اس رویا کے مطابق جو میں نے اس وقت دیکھی تھی جب میں شہر کو برباد کرنے آیا تھا، اور یہ رویتیں اس رویا کی مانند تھیں جو میں نے نہر کبار کے کنارہ پر دیکھی تھی۔ تب میں منہ کے بل گرا، اور خداوند کا جلال اس پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے ہیکل میں داخل ہوا، اور روح نے مجھے اٹھا کر اندرونی صحن میں پہنچا دیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل خداوند کے جلال سے معمور ہے، اور میں نے کسی کی آواز سنی جو ہیکل میں سے میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، اور ایک شخص میرے پاس کھڑا ہے، اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، یہ میری تخت کا اور میرے پاؤں کی کرسی ہے، جہاں میں بنی اسرائیل کے درمیان ابد تک رہوں گا، اور بنی اسرائیل اور ان کے بادشاہ پھر کبھی میرے مقدس نام کو اپنی بدکاری اور اپنے بادشاہوں کی لاشوں سے ان کے مرنے پر ناپاک نہ کریں گے، کیونکہ وہ اپنے آستانے میرے آستانوں کے پاس اور اپنی چوکھٹیں میری چوکھٹوں کے پاس لگاتے تھے، اور میرے اور ان کے درمیان صرف ایک دیوار تھی۔ انہوں نے اپنے ان گھنونے کاموں سے جو انہوں نے کیے میرے مقدس نام کو ناپاک کیا، اس لیے میں نے اپنے قہر میں ان کو ہلاک کیا۔ بس اب وہ اپنی بدکاری اور اپنے بادشاہوں کی لاشیں مجھ سے دور کر دیں تو میں ابد تک ان کے درمیان رہوں گا۔ اے آدم زاد، تو بنی اسرائیل کو یہ گھر دکھا تاکہ وہ اپنی بدکرداری سے شرمندہ ہو جائیں اور اس نمونہ کو ناپیں، اور اگر وہ اپنے سب کاموں سے پشیمان ہوں تو اس گھر کا نقشہ اور اس کی ترتیب اور اس کے مخارج و مداخل اور اس کی تمام شکل اور اس کے کل احکام اور اس کی پوری وضع اور تمام قوانین ان کو دکھا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو لکھ، تاکہ وہ اس کا کل نقشہ اور اس کے تمام احکام کو مان کر ان پر عمل کریں۔ اس گھر کا قانون یہ ہے کہ اس کی تمام سرحدیں پہاڑ کی چوٹی پر اور اس کے گردا گرد نہایت مقدس ہوں گی۔ دیکھ، یہی اس گھر کا قانون ہے۔ اور ہاتھ کے ناپ سے مذبح کے یہ ناپ ہیں، اور اس ہاتھ کی لمبائی 1 ہاتھ 4 انگل ہے، پایا 1 ہاتھ کا ہوگا، اور چوڑائی 1 ہاتھ، اور اس کے گردا گرد بالشت بھر چوڑا حاشیہ اور مذبح کا پایا یہی ہے، اور زمین پر کے اس پایا سے لے کر نیچے کی کرسی تک 2 ہاتھ، اور اس کی چوڑائی 1 ہاتھ، اور چھوٹی کرسی سے بڑی کرسی تک 4 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ، اور اوپر کا مذبح 4 ہاتھ کا ہوگا، اور مذبح کے اوپر 4 سینگ ہوں گے، اور مذبح 12 ہاتھ لمبا ہوگا اور 12 ہاتھ چوڑا مربع، اور کرسی 14 ہاتھ لمبی اور 14 ہاتھ چوڑی مربع، اور گردا گرد اس کا کنارہ آدھا ہاتھ، اور اس کا پایا گردا گرد 1 ہاتھ، اور اس کا زینہ مشرق رو ہوگا۔ اور اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ مذبح کے یہ احکام اس روز جاری ہوں گے جب وہ اسے بنائیں گے،
تاکہ اس پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور اس پر لہو چھڑکیں، اور تو لاوی کاہنوں کو جو صدوق کی نسل سے ہیں، جو میری خدمت کے لیے میرے حضور آتے ہیں، خطا کی قربانی کے لیے بچڑا دینا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اور تو اس کے خون میں سے لینا اور مذبح کے چاروں سینگوں پر، اس کی کرسی کے چاروں کونوں پر اور اس کے چوگرد کے حاشیہ پر لگانا۔ اسی طرح کفارہ دے کر اسے پاک و صاف کرنا، اور خطا کی قربانی کے لیے بچڑا لینا، اور وہ گھر کی مقرر جگہ میں مقدس کے باہر جلایا جائے گا۔ اور تو دوسرے دن ایک بے عیب بکرا خطا کی قربانی کے لیے چڑھانا، اور وہ مذبح کو کفارہ دے کر اسی طرح پاک کریں گے جس طرح بچڑے سے پاک کیا۔ اور جب تو اسے پاک کر چکے تو ایک بے عیب بچڑا اور گلہ کا ایک بے عیب مینڈھا چڑھانا، اور تو ان کو خداوند کے حضور لانا، اور کاہن ان پر نمک چھڑکیں اور ان کو سوختنی قربانی کے لیے خداوند کے حضور چڑھائیں۔ اور تو 7 دن تک ہر روز ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے تیار کر رکھنا۔ وہ ایک بچڑا اور گلہ کا ایک مینڈھا بھی جو بے عیب ہوں تیار کر رکھیں۔ 7 دن تک وہ مذبح کو کفارہ دے کر پاک و صاف کریں گے اور اس کو مخصوص کریں گے۔ اور جب یہ دن پورے ہوں گے تو یوں ہوگا کہ 8ویں دن اور آئندہ کاہن تمہاری سوختنی قربانیوں کو اور تمہاری سلامتی کی قربانیوں کو مذبح پر گزرانیں گے، اور میں تم کو قبول کروں گا۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ حزقییل نبی کی کتاب، اس کا 44واں باب۔ تب وہ مجھ کو مقدس کے بیرونی پھاٹک کی راہ سے، جس کا رخ مشرق کی طرف ہے، واپس لایا، اور وہ بند تھا۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہ پھاٹک بند رہے گا اور کھولا نہ جائے گا، اور کوئی انسان اس سے داخل نہ ہوگا، مگر چونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس سے داخل ہوا ہے، اس لیے یہ بند رہے گا۔ مگر فرما روا، اس لیے کہ فرما روا ہے، خداوند کے حضور روٹی کھانے کو اس میں بیٹھے گا۔ وہ اس پھاٹک کے آستانہ کی راہ سے اندر آئے گا اور اسی راہ سے باہر جائے گا۔ پھر وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے ہیکل کے سامنے لایا، اور میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کے جلال نے خداوند کے گھر کو معمور کر دیا، اور میں منہ کے بل گرا۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، خوب غور کر اور اپنی آنکھوں سے دیکھ، اور جو کچھ خداوند کے گھر کے احکام اور قوانین کی بابت تجھ سے کہتا ہوں، اپنے کانوں سے سن، اور گھر کے مدخل کو اور مقدس کے سب مخرجوں کو خیال میں رکھ۔ اور تو بنی اسرائیل کے باغی لوگوں سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم اپنی تمام مکروہات کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ چنانچہ جب تم میری روٹی اور چربی اور لہو گزرانتے تھے تو دل کے نامختون اور جسم کے نامختون اجنبی زادوں کو میرے مقدس میں لائے، تاکہ وہ میرے مقدس میں آ کر میرے گھر کو ناپاک کریں۔ اور انہوں نے تمہارے تمام نفرت انگیز کاموں کے سبب سے میرے عہد کو توڑا، اور تم نے میری مقدس چیزوں کی حفاظت نہ کی، بلکہ تم نے غیروں کو اپنی طرف سے میرے مقدس میں نگہبان مقرر کیا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ان اجنبی زادوں میں سے جو بنی اسرائیل کے درمیان ہیں، کوئی دل کا نامختون یا جسم کا نامختون اجنبی زادہ میرے مقدس میں داخل نہ ہوگا۔
اور بنی لاوی جو مجھ سے دور ہو گئے، جب اسرائیل گمراہ ہوا کیونکہ وہ اپنے بتوں کی پیروی کر کے مجھ سے گمراہ ہوئے، وہ بھی اپنی بدکرداری کی سزا پائیں گے، تو بھی وہ میرے مقدس میں خادم ہوں گے اور میرے گھر کے پھاٹکوں پر نگہبانی کریں گے اور میرے گھر میں خدمت گزاری کریں گے۔ وہ لوگوں کے لیے سوختنی قربانی اور ذبیحہ ذبح کریں گے اور ان کے سامنے ان کی خدمت کے لیے کھڑے رہیں گے، چونکہ انہوں نے ان کے لیے بتوں کی خدمت کی اور بنی اسرائیل کے لیے بدکاری میں ٹھوکر کا باعث ہوئے، اس لیے میں نے ان پر ہاتھ چلایا اور وہ اپنی بدکاری کی سزا پائیں گے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور وہ میرے نزدیک نہ آ سکیں گے کہ میرے حضور کہانت کریں، نہ وہ میری مقدس چیزوں کے پاس آئیں گے، یعنی پاک ترین چیزوں کے پاس، بلکہ وہ اپنی رسوائی اٹھائیں گے اور اپنے گھنونے کاموں کی جو انہوں نے کیے ہیں سزا پائیں گے، تو بھی میں ان کو ہیکل کی حفاظت کے لیے اور اس کی تمام خدمت کے لیے اور اس سب کے لیے جو اس میں کیا جائے گا نگہبان مقرر کروں گا۔ لیکن لاوی کاہن یعنی بنی صدوق جو میرے مقدس کی حفاظت کرتے تھے، جب بنی اسرائیل مجھ سے گمراہ ہو گئے، میری خدمت کے لیے میرے نزدیک آئیں گے اور میرے حضور کھڑے رہیں گے تاکہ میرے حضور چربی اور لہو گزرانے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ وہی میرے مقدس میں داخل ہوں گے اور وہی خدمت کے لیے میری میز کے پاس آئیں گے اور میرے امانت دار ہوں گے، اور یوں ہوگا کہ جس وقت وہ اندرونی صحن کے پھاٹکوں سے داخل ہوں گے تو کتانی پوشاک سے ملبس ہوں گے، اور جب تک اندرونی صحن کے پھاٹکوں کے درمیان اور مسکن میں خدمت کریں گے کوئی اونی چیز نہ پہنیں گے۔ وہ اپنے سروں پر کتانی عمامے اور کمروں پر کتانی پائجامے پہنیں گے، اور جو کچھ پسینے کا باعث ہو اسے اپنی کمر پر نہ باندھیں، اور جب بیرونی صحن میں یعنی عوام کے بیرونی صحن میں نکل آئیں تو اپنی خدمت کی پوشاک اتار کر مقدس حجروں میں رکھیں گے اور دوسری پوشاک پہنیں گے تاکہ اپنے لباس سے عوام کی تقدیس نہ کریں، اور وہ نہ سر منڈائیں گے اور نہ بال بڑھائیں گے، وہ صرف اپنے سروں کے بال کترائیں گے، اور جب اندرونی صحن میں داخل ہوں تو کوئی کاہن میں نہ پیے، اور وہ بیوہ یا مطلقہ سے بیاہ نہ کریں گے، بلکہ بنی اسرائیل کی نسل کی کنواریوں سے یا اس بیوہ سے جو کسی کاہن کی بیوہ ہو، اور وہ میرے لوگوں کو مقدس اور عام میں فرق بتائیں گے اور ان کو نجس اور طاہر میں امتیاز کرنا سکھائیں گے، اور وہ جھگڑوں کے فیصلہ کے لیے کھڑے ہوں گے اور میرے احکام کے مطابق عدالت کریں گے، اور وہ میری تمام مقررہ عیدوں میں میری شریعت اور میرے آئین پر عمل کریں گے اور میرے سبتوں کو مقدس جانیں گے، اور وہ کسی مردہ کے پاس جانے سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں گے، مگر فقط باپ یا ماں یا بیٹے یا بیٹی یا بھائی یا کنواری بہن کے لیے وہ اپنے آپ کو ناپاک کر سکتے ہیں، اور وہ اس کے پاک ہونے کے بعد اس کے لیے اور 7 دن شمار کریں گے، اور جس روز وہ مقدس کے اندر اندرونی صحن میں خدمت کرنے کو جائے تو اپنے لیے خطا کی قربانی گزرانے گا، خداوند خدا فرماتا ہے، اور ان کے لیے ایک میراث ہوگی، میں ہی ان کی میراث ہوں، اور تم اسرائیل میں ان کو کوئی ملکیت نہ دینا، میں ہی ان کی ملکیت ہوں، اور وہ نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی کھائیں گے، اور ہر ایک چیز جو اسرائیل میں مخصوص کی جائے انہی کی ہوگی۔
اور سب پہلے پھلوں کا پہلا اور تمہاری تمام چیزوں کی ہر ایک قربانی کاہن کے لیے ہوں، اور تم اپنے پہلے گندھے آٹے سے کاہن کو دینا تاکہ تیرے گھر پر برکت ہو۔ پر وہ جو آپ ہی مر گیا ہو یا درندوں کا پھاڑا ہوا، کیا پرند کیا چرند، کاہن اسے نہ کھائیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔